وجی الحسن صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ پہلا جو عشرہ ہے جس کو رحمت کا عشرہ فرمایا گیا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب اس مبارک پروگرام کا اہتمام کرنے کا اور بلانے کا۔ نوازش۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ہم سب اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک مہینہ، یہ ایک مبارک سنہری موقع پھر عطا کر دیا۔ جی جی، یہ تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی بہار لگ گئی ہے۔ ایک دفعہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر دیا ہے، بے شک، یہ تو میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بلایا اور فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا، ایسے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا آقا حضور یہ خلاف عادت آپ نے کوئی عمل فرمایا، اس کی کیا حکمت ہے؟ صحیح۔ تو پہلی بات جو میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ آقا حضور جس کو رمضان مبارک مل جائے صحیح اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے وہ بڑا بد نصیب ہے، بالکل، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث مبارکہ کے پہلے حصے سے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو رمضان مبارک آ گیا ہے، اس کی ہر گھڑی، اس کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے عشرے سے شروع ہو جاتا ہے کام؟ بالکل۔ یہ دیکھیں کہ عام وقت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں وسوسے، ہزاروں ایسے حملے ہوتے ہیں۔ انسان جب کوئی نیک نیتی کا ارادہ کرتا ہے، جب نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو شیطانی وسوسوں کے ذریعے، شیطانی حملوں کے ذریعے عین ممکن ہے کہ وہ کام نہ کر پائے۔ لیکن اس مبارک مہینے میں اور بالخصوص پہلے عشرے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنا، اللہ رب العزت کی رحمت لوٹنا، اللہ رب العزت کی رحمت سے حصہ پانا بہت آسان ہے۔ رحمت کہتے کیوں ہیں؟ اس میں ایک اسپیشلی طور پہ آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ وہ اس بات کو بڑا واضح کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلا عشرہ اولھا رحمہ، فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت تو ویسے ہی بڑا کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن اس ماہ مقدس میں، اس پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہوتی ہے کہ بندہ جتنا زیادہ کوئی لوٹ سکتا ہے، جتنا زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت کا طالب ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے رحمت پا سکتا ہے، وافر حصہ پا سکتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے حدیث مبارکہ کا ذکر کی کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ حدیث یقیناً سنی ہوگی، جی، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی یہ سنی ہوگی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت، لیکن ہر گھڑی رمضان مبارک کی اور بالخصوص پہلے عشرے کی اللہ رب العزت کی رحمتوں سے، برکتوں سے بھری پڑی ہے، اور اس میں رزق کی جو ہے وہ توسیع کر دی جاتی ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کچھ حدیثوں میں بالخصوص روزے کے بعد فوراً یعنی شام کو اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ جی بالکل ایسے۔